بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 139 ہے۔ آج سورہ بقرہ کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 172 اور 173۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کلو کھاؤ، من طیبات ما رزقناکم، ان پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہے، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم واقعی صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ انما حرم علیکم، اس نے تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور سور کا گوشت، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، فمن اضطر، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو، غیر باغن، جبکہ نہ لذت حاصل کرنا مقصود ہو، ولا عادن، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھنا ہو، فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان اللہ بے شک اللہ غفور رحیم، غفور الرحیم، معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں رزق کے طور پر عطا کی ہیں، ان میں سے جو چاہو کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو، اگر واقعی تم صرف اسی کی بندگی کرتے ہو۔ اس نے تو تمہارے لیے بس مردار جانور، خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، نیز وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ ہاں، اگر کوئی شخص انتہائی مجبوری کی حالت میں ہو اور ان چیزوں میں سے کچھ کھا لے جبکہ اس کا مقصد نہ لذت حاصل کرنا ہو اور نہ وہ ضرورت کی حد سے آگے بڑھے، تو اس پر کوئی گناہ نہیں، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات پاکیزہ رزق کھانے کا حکم، دوسری بات اللہ کا شکر ادا کرنے کا حکم، تیسری بات مردار خون اور سور کا گوشت، نیز اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام، چوتھی بات انتہائی مجبوری کی حالت میں بحد ضرورت ان حرام چیزوں کے کھانے کی گنجائش۔ بزرگان محترم، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تم کو دی ہے۔ پاکیزہ سے مراد حلال چیزیں، ایک تو یہ کہ وہ چیز فی نفسی حلال ہو، جیسے گائے، بکری، بیل، بھینس، ترکاریاں، میوے وغیرہ، دوسری کہ وہ حلال طریقے سے حاصل کیا گیا ہو، رشوت، خیانت، سود اور دھوکے کے ذریعے سے حاصل نہ کیا گیا ہو۔ ایک چیز ایسی ہے جو اس چیز کے مالک کے لیے پاکیزہ اور حلال ہے، اگر یہی چیز کوئی دوسرا شخص اس چیز کے مالک کی اجازت اور مرضی کے بغیر حاصل کر لے اور کھا لے تو فی نفسی حلال ہونے کے باوجود وہ چیز اس کے لیے ناجائز ہے جس نے مالک کی مرضی اور اجازت کے بغیر استعمال کیا ہے۔ یہاں یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی ایک رب کی عبادت کرتے ہو تو اسی کا شکر بھی ادا کرو۔ جس بندے کے دل میں نعمتوں پر شکر کا جذبہ ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو یاد کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شاکر بندے کی قدردانی فرماتے ہیں اور اس کو مزید نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں۔ کسی کو نعمتوں پر شکر کی توفیق مل جانا، یہ وہ نعمت ہے جو ہزاروں نعمتوں کو کھینچ کر لے آتی ہے۔ اس کا تجربہ خود ہم اپنی ذاتی زندگی میں کر کے دیکھ لیں۔ قادر مطلق نے سورہ رعد کی آیت نمبر 7 میں اپنا دستور بھی بیان کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ان نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ نعمتوں کے شکر کی ایک عملی شکل یہ بھی ہے کہ نعمتوں کے ملنے پر نیک اعمال میں اضافہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رسولوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ قرآن مجید میں رزق سے مراد، طیبات سے مراد، طیبات ما رزقناہم، مختلف آیت قرآن مجید میں ہیں۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 32 میں ہے والطیبات من الرزق، سورہ اعراف کی آیت نمبر 162 میں ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم،
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔